آپ کو نہ پہلے کبھی ملا ہوگا نہ کبھی بعد میں ملے گا. بالکل ایسے ہی جب وہ ریپیٹ پروگرام نور ٹی وی پر جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، یا خاص کر آج کل جو ہے وہ ان کی سیریز جو ہے وہ جاری ہے، تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل پرسکون اور آرام کے ساتھ قبلہ پیر صاحب آپ کے سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں، بڑے ہی ایک اچھے انداز میں، ایک خوبصورت اور لطیف انداز میں. اور کوئی ایک بعض دفعہ پریشر بھی ہوتا ہے، ایک اتنی بڑی شخصیت سامنے ہو، لیکن شروع میں بہت دقت پیش آئی مجھے کہ اتنی بڑی شخصیت، آپ کے پاس جاؤ، آپ کے پاس جاؤ، جس کے کام اتنے بڑے ہیں اور دنیا میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈنکا بجایا، ان کے ساتھ مخاطب کیسے ہوا جائے، بالکل ان کی موجودگی میں الفاظ کیسے بولے جائیں، ان کی لوچ کیا ہو، ان کا مد و جزر کیسا ہو، ان کا چناؤ کیسا ہو، بہت سارے معاملات تھے. لیکن جب شروع میں وہ تکلیف آئی سامنے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اب ان کو تھوڑی سی شہ دی جائے تاکہ یہ کھل کے بیان کر سکیں جو پوچھنا چاہتے ہیں. ہاں صحیح. یہ ان کا بہت بڑا پن تھا. میری قسم پرسی یا میری آنکھوں میں جو حیا اور جو عزت اور آبرو تھی ان کے لیے، وہ انہوں نے بھانپ لی اور ایک دوستانہ رشتہ شروع کر دیا. واہ واہ واہ. وہ ایسے تھا جیسے اب میں نے پہلے آپ کو بتایا جیسے یکجان دو قالب ہیں، پھر وہ ہم جدا نہیں تھے، پھر ان کی اور میری بات ایک ہی چلتی تھی. اور وہ پروگرام دیکھنے سے بھی احساس یہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے بات روکی ہے قبلہ پیر صاحب نے اسی طریقے کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا اور انتہائی خوبصورت انداز میں اس کو جو ہے وہ ایک جملہ مجھے یاد ہے، میں نے ایک دفعہ سوال کیا اور سوال کی بنیاد بناتے ہوئے ان کو جب سوال کیا تو وہ کہنے لگے بیرسٹر صاحب آپ کے سوال بہت مزیدار ہوتے ہیں، جواب بھی انہی میں شامل ہوتا ہے. میں ہنس پڑا اور جب میں نے وہ دوبارہ دیکھا تو اس میں بھی، تو میں نے کہا حفیظ صاحب یہ اصل میں ہے کہ جو میرے ناظرین ہیں جن کے لیے میں آپ کو بلایا، آپ آئے، ان کے بھلے کے لیے، ان کے سکون و اطمینان کے لیے، ان کے گھروں میں خوشیاں لانے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں وہ ٹیڑھے سوال پوچھوں آپ سے تاکہ انہیں ایک تو کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اور جو آپ ہیں آپ سے بہتر کون بتا سکے گا انہیں. اور دوسرے یہ کہ پھر اتنی بڑی شخصیت کے منہ سے جو بات نکلتی ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ بس یہ اللہ ہی دیتا ہے بیرسٹر صاحب. تو میں نے کہا وہ پیغام پہنچنا چاہیے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی اعانت ہے اس موضوع میں. تو اس طرح سے معاملہ تھا کہ لوگوں کے گھروں تک، وہ لوگوں کے کانوں تک یہ معاملات پہنچیں اور ان کے حل پہنچیں، کیونکہ انسانی زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کو پریشانیوں سے نکالنے والی بھی اللہ کی کتاب ہے. قرآن میں ایسا ہی آیا ہے کہ کون ہے جو تمہیں ہنساتا ہے اور کون ہے جو تمہیں رلاتا ہے. رلانے والے بھی یہی ہے اور ہنسانے والی بھی یہی کتاب ہے. کبھی آپ کے سوالات شاید کچھ اس حوالے سے کوئی یعنی جن کا موضوع کوئی سخت سا ہو، لیکن قبلہ پیر صاحب کا کیسا انداز بیان؟ سوالات جو تھے ہمارے درمیان کوئی پہلے یہ معاہدہ نہیں کہ میں نے کیا پوچھنا ہے اور انہوں نے کیا جواب دینا ہے. اس پروگرام کی جو انٹیگریٹی بنی سر راہ کی، اسی بنیاد پر بنی
کہ ہم اپنے مہمان کو کبھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم آپ سے کیا پوچھنے والے ہیں، ٹھیک. اور خاص کر پیر شیخ العالم پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب کو، اور انہیں یہ بات اس قدر پسند تھی، اچھا ماشاء اللہ. وہ کہنے لگے کہ اس سے اتنی بڑی دیانتداری سے کام کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور اسی لیے وہ میرے پروگرام میں آتے تھے. اور ان کے جوابات اس وقت وہ سیریز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ اور خوبصورت ایسے سوچ میں پڑ جاتے تھے. اور جب وہ سوال جو مشکل ہوتا، اب انہوں نے کئی دفعہ ایسا بھی کہا پروگرام میں، دیکھیں آپ نے بہت مشکل سوال کر لیا، یا کیسا کہتے کہ آپ نے مجھے مشکل سوال نہیں کرنا پہلے بھی کہہ دیتے، کیونکہ وہ اچھا آپ نے جو پوچھا ہے بڑا ہی نازک سوال پوچھا ہے. جب وہ سوال آتا ان کے پاس جس کو وہ عوامی طور پر اس پہ اپنی رائے نہیں دینا چاہتے، اپنا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اب سوال آ چکا تھا، کیونکہ پہلے تو ہمارے درمیان یہ طے نہیں تھا کہ میں نے کیا پوچھنا ہے اور انہوں نے کیا جواب دینا ہے، اس لیے وہ سوال جو ہوتا وہ اچانک سے آ جاتا. تو مجھے یاد ہے وہ کہتے کہ اس طرح سے ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی تھی اور جس طرح سے وہ مجھے جناب بیرسٹر صاحب، اس طرح سے ان کا وہ شروع کرنا بغیر اپنے یعنی اضطراب کو دکھاتے ہوئے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ موقع محل کے اوپر وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس خوبصورتی سے اس کو جواب دیتے کہ میں نے ان سے اس قدر سیکھا بخدا، اور کبھی نہیں کہا انہوں نے بخدا، حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو سننے والے لوگ دیکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. کبھی نہ کہا کہ آپ نے مجھے یہ سوال کیوں پوچھا ہے، اور سخت سے سخت سوال پوچھے میں نے. وہ سارے پروگرام تو نہیں چل سکتے کیونکہ وہ تو کافی ہیں الحمدللہ جتنے بھی چلتے ہیں، چل رہی ہے جی. لیکن ایک دفعہ شیخ العالم نے مجھے نہیں کہا کہ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا، بلکہ انہوں نے کہا میں آپ کا مطلب سمجھتا ہوں، میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. کمال، یعنی ان کی جو حکمت عملی اور ان کی جو سوچ، اور بہت ٹیڑھے سوال کیے میں نے، بہت ٹیڑھے سوال کیے. مجھے یاد ہے ایک سوال ایسا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ وہ سہمت نہ ہوئے، تو میں نے کہا حضور قبلہ قرآن تو بہت مضبوط ہے، جب قرآن اس بارے میں یہ کہتے پھر کہنے لگے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. تو اس طرح سے ایسے سوالات تھے، تو ان سے وہ ایک سکول تھے، ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن اس دور کا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں تو ان کے ساتھ جب بھی کبھی کہیں جانے لگتے تو کہتے میرے ساتھ چلو گے، اس قدر محبت. پیٹر برو میں کہنے لگے
हैं